اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین۔ سب سے پہلے تمام حضرات کی خدمت میں عید ضحیٰ اور ظاہری امامت مولا امام عصر الزمان کی مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ پہلا دن آپ کی امامت کا، اللہ آپ سب لوگوں کو یہ دن مبارک قرار دے انشاءاللہ۔ ہم لوگ گفتگو کر رہے تھے ماں باپ کے جو حقوق ہیں اولاد کے اوپر خدمت کے حوالے سے، اطاعت اور عزت و حرمت کے حوالے سے۔ آج ایک انتہائی دلچسپ مختصر سی روایت ہے کہ جو یہ ثابت کرتی ہے کہ کوئی ایک پہلو ہے کہ جہاں ماں باپ کی اطاعت سے آدمی کیا ہے پوری طریقے سے آزاد ہو سکتا ہے۔ وَإِلَّا ہزاروں روایتیں موجود ہیں کہ جو کسی بھی اولاد کو ماں باپ کے قرض سے ادا نہ ہونے کے اوپر دلیل ہے۔ ہزاروں روایتیں موجود ہیں کہ کوئی بھی باپ، بیٹا ہو یا بیٹی ہو، ماں باپ کے قرضے سے ادا نہیں ہو سکتا۔ جو احسان ان کے ہیں اولاد کے اوپر، اس سے کوئی ادا نہیں ہو سکتا، اس کو واپس نہیں کر سکتا۔ یہ روایت تھوڑا سا کیا ہے آدمی کو حوصلہ دیتی ہے، مگر وہ بھی بہت زیادہ کیا ہے ممکن نظر نہیں آتا ہے، یعنی پریکٹیکلی اس کا جو ہے وہ انجام پانا تھوڑا سا مشکل ہے۔ روایت سنی ہے، بہت دلچسپ ہے۔ یعنی ایک پہلو ہے کہ جہاں پر آدمی چاہے تو اپنے ماں باپ کے قرضے کو، جو احسان کا قرضہ ہے، اس سے ادا ہو سکتا ہے، مگر پریکٹیکلی جو ہے وہ کیا بہت زیادہ پاسبل نہیں ہے۔ وہ روایت سنی ہے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی شخص ماں باپ کے حق کا بدلہ سوائے دو صورتوں کے نہیں دے سکتا۔ اب تک ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ کسی بھی صورت میں ماں باپ کے حق کا بدلہ ادا نہیں ہو سکتا، لیکن امام فرماتے ہیں پانچویں امام کہ دو صورت بنتی ہے کہ جہاں کوئی بھی شخص اپنے ماں باپ کے بدلے کا قرضہ اتار سکتا ہے، یعنی وہ احسان جو انہوں نے کیا ہے اس کو ادا کر سکتا۔ پہلے تو یہ امام فرماتے ہیں کہ پہلے تو یہ کہ باپ اگر غلام ہو اور بیٹا اپنے اس باپ کو خرید کر کے آزاد کر دے، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ والی بھی صورتحال ممکن نہیں ہے، یعنی پھر وہیں ہم آ کے رک گئے۔ اگر ایک آدمی کا خدا نخواستہ باپ کسی کا غلام ہے، اللہ نے بیٹے کو دولت دی، اس نے کیا کیا، اپنے باپ کا جو آقا ہے اس کے پاس جا کے کہے کہ بھائی تم نے میرے باپ کو غلام بنا رکھا ہے، یہ مثلا اتنا پیسہ لو اور جو ہے وہ یا جو بھی قیمت طے ہو جائے، یہ قیمت میں ادا کرو، میرے باپ کو تم آزاد کرو۔ اس صورتحال میں امام فرماتے ہیں کہ ممکن ہے کہ انسان اپنے باپ کا جو حق ہے اس سے تھوڑا سا راحت پا لے، مگر ہم لوگوں کے زمانے میں تو یہ بھی ممکن، الحمدللہ کہ ہمارے ماں باپ کو اللہ نے آزاد رکھا، وہ کسی کا غلام ہی نہیں ہے، لہذا یہ اپنے آپ میں یہ شرط جو ہے وہ کیا ہے، یہ صورت خود ہی ختم ہو جاتی ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ دوسرے یہ امام فرماتے کہ وہ قرض دار ہوں اور بیٹا ان کا قرضہ ادا کرے، یہ تھوڑا پاسبل لگتا ہے، یہ ممکن ہے۔ مثلا ایک باپ جو ہے وہ کیا ہے، اس نے لون لے لیا، مثلا گورنمنٹ سے قرض لے لیا، بینک سے قرض لے لیا، مثلا 25 لاکھ روپے مثال کے طور پر۔ باپ بیچارہ جو ہے وہ کیا جوڑنے گھٹانے میں اس کی پوری لائف گزر گئی، اور وہ 25 لاکھ جو ہے وہ کیا ہے کب 35 لاکھ ہو گئے، اس لیے کہ گورنمنٹ کا لون جو ہے بہت تیزی سے بڑھتا بھی، چونکہ انٹرسٹ زیادہ ہوتا ہے۔ یہ عجب پالیسی ہے گورنمنٹ کی کہ آپ جب جمع کیجئے تو آپ کو انٹرسٹ کم دیتی ہے گورنمنٹ یا پرائیویٹ بینک، جب آپ ان سے قرضہ لے لیجئے یا مثلا کسی طریقے کا آپ لون لیجئے، آپ اپنا رکھیے گا تو 4%، 5%، 6%، اس سے زیادہ نہیں۔ ایجوکیشن لون لے لیجئے، ہاؤس لون لے لیجئے، کار لون لے لیجئے، تو 11%، 12%، 15%، 18% ہے نا، وہ آپ سے چارج کرتے ہیں، اصل رقم بھی آپ دیجئے اور انٹرسٹ بھی دیجئے، تو وہ جو دیتے ہیں آپ کی جمع پوجی وہ کم دیتے ہیں، جب آپ لیتے ہیں ان سے لون تو وہ انٹرسٹ زیادہ لیتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ پانی کے طریقے سے بڑھتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو ہم جانتے ہیں کہ جنہوں نے بیچاروں نے لون لیا تھا، مگر آج تک وہ دھیرے دھیرے ادا ہی کر رہا ہے، کیونکہ باپ ہے، بہرحال اس کے اوپر بہت ساری ذمہ داریاں، تو لیتا ہے بیچارہ لون، مگر وہ جوڑنے گھٹانے پوری زندگی بسر ہو جاتی ہے۔
بچوں کے لیے لیتا ہے آدمی نہیں ادا کر پاتا ہے، یا مثلا کسی فرد مثلا جو ہے وہ شخص سے لون لے لیا، پیسہ لے لیا، ادھار قرضہ لے لیا، نہیں ادا کر پائے گا، سامنے والا سود نہیں لے رہا ہے، انٹرسٹ نہیں لے رہا، مگر پھر بھی نہیں ادا کر پایا چونکہ جو ہے وہ اتنا نہیں ہو پایا کہ وہ ادا کرے۔ کہتے ہیں کہ اگر بیٹا باپ کے اس قرض کو ادا کر دے، چاہے گورنمنٹ کا ہو یا کسی شخص سے لیا ہو، پرائیویٹ یا فردی کسی سے لیا ہو، رشتہ داروں میں، دوستوں میں، اگر یہ ادا کر دے تب جو ہے وہ کیا ہے، ایک صورت بنتی ہے کہ اولاد اپنے باپ کے حق سے ادا ہو سکتی ہے۔ البتہ یہ بھی ایک روایت ہے، شاید اسی لیے دیکھیے قرضہ جو ہے بہت بڑا مسئلہ ہے، شاید اسی لیے روایتوں میں قرض لینے کو منع کیا گیا ہے۔ ابھی بات آگے تو کہہ دیں کہ قرض لینے والا جو ہے وہ کیا ہے، روایت مولا نے کا فرمان ہے کہ قرض لے لو تو تمہارے دن کا جو ہے وہ سکون اور رات کا چین دونوں چلا جاتا ہے، دن میں جی پاتے ہو سکون سے، ہمارا رات کو چین سے سکون پاتے ہیں۔ ایک بات، دوسری بات یہ بھی ہے روایتوں میں کہ صاحب قرضہ لینے سے امام فرماتے ہیں قرض لینے والے کی عمر کم ہو جاتی ہے، شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی کہ ٹینشن رہتا ہے اس کو ادا کرنے کا، تو ٹینشن میں یوں بھی آدمی کی عمر کم ہو جاتی ہے، شاید وجہ ہو یہ بھی کہ عمر جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ قرض کو معیوب کہا گیا ہے، یعنی اس کو عیب شمار کیا گیا ہے، اسلامی نقطہ نگاہ سے قرض لیا گیا ہے، ہر جگہ قرض کے لیے منع کیا گیا ہے سوائے زیارت امام حسین کی، ہر جگہ عیب ہے قرض لینا سوائے زیارت امام حسین کا، اگر زیارت امام حسین کے لیے جانا چاہتے ہو تو قرضہ لے لو۔ روایتیں بھی ہیں کہ کہا امام نے کہ تم قرضہ لے لو ہماری زیارت کے لیے، ہم ادا کریں، راستے بنائیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ دین نے معلوم ہے جہاں آپ کو مصرف کا حق دیا ہے رقوم شرعیہ کا، رقوم دین کا، اس میں ایک یہ بھی ہے کہ اگر کوئی مومن مقروض اس کے قرض کو ادا کرے، نہیں متوجہ ہے کہ آپ رقم شرعی نکالتے ہیں، خموس ہو، زکات ہو، فطرہ ہو، جو بھی آپ نکالتے ہیں، صدقہ ہو، کہ اگر آپ جو ہے مثلا مسجد کی بنا، امام بارگاہ کی تعمیر، تعلیم کے لیے، غربت کی مدد کرنے کے لیے غریبوں، یا مثلا سوسائٹی میں سماج میں کوئی اور کمی ہے اس کو پورا، کہ اگر کوئی آدمی آپ کے پاس آ جائے، اس میں ایک اور بھی ہے ابن سبیل جس کو کہا گیا، ابن سبیل یعنی کوئی آدمی آ گیا، اس کا بیچارے کا پرس کسی نے مار دیا راستے میں، جیب کٹ گئی اس کی، یہاں مسجد میں ایک مرد مومن آ جائے کہ میرا پیسہ جو ہے وہ چھن گیا، میرا بیگ کھو گیا، میرا پرس جو ہے وہ کسی نے اڑا دیا ہے، میرے پاس پیسہ نہیں آگے جانے کا، شریعت کہتی ہے کہ آپ کے پاس جو رقم شرعی ہے اس کو آپ کیا کیجیے، اس میں سے کچھ حصہ دیجیے کہ یہ اپنے وطن جو ہے وہ کیا ہے آسانی سے پہنچ جائے۔ مگر ائمہ نے یہ کام نہیں کیا ہے نا اماموں کے لیے، آپ نے سنا نا کتنی روایتیں کہ مسافر ہیں، اب یہاں کوئی نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، امام نے کہا آپ تمہاری مدد کرتے ہیں، یہ لو لے جاؤ۔ تو یہ ہمارا ایک کانسیپٹ ہے کہ جب آپ رقوم شرعیہ ادا کیجیے تو اس میں کیا ہے، ایک جو ہے وہ ایک حصہ اس کو بھی دیا جا سکتا ہے کہ ابن سبیل ہے، یعنی راستے کا بیٹا، تو جو بیچارہ مسافر ہے اس کا پیسہ جو ہے وہ کھو گیا ہے، اثاثہ چھن گیا ہے، غائب ہو گیا ہے اس کا مال و اسباب، اس کو مثلا آگے جانے کے لیے پیسے وہ آپ ادا کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر مومن مقروض ہے تو ایک پہلو یہ بھی ہے کہ آپ اپنی جو رقوم شرعیہ ہے اس رقوم شرعیہ میں سے، ان رقوم شرعیہ میں سے آپ کیا کر سکتے ہیں، اس مومن کے قرضے کو ادا کر دیں۔ متوجہ ہیں؟ اگر آدمی باپ کے قرضے کو ادا کرے تو حق ادا کر سکتا ہے، اسی طریقے اگر مومن کسی مومن کے قرضے کو ادا کرے تو یہ بڑا ثواب کا کام ہے۔ اس پر ہمارے یہاں کام کم ہے، اس پہلو پر ہمارے یہاں کام کم ہے۔ اب تو ابن سبیل زیادہ نہیں دکھائی دیتے ہیں کہ کوئی مسافر آئے اور پریشان ہو جائے، پہلے زمانے میں بہت ہوتا تھا کہ بیچارے جو ہے وہ آدمی اس کا مال و اسباب چھن گیا، ڈاکوں نے لوٹ لیا، چور نے چوری کر لیا، چور آدمی اٹھا لے گیا، اس میں جو کچھ پیسہ ویسا تھا تو آدمی جاتا تھا ایسے علاقوں میں، ایسے لوگوں کے پاس کہ جو صاحب حیثیت ہوتے تو کہتے بھائی ہم کو دے، علماء کے پاس جاتے تھے بھائی ہمارے ساتھ یہ مجبوری آپ ادا کرتے، یہ ہو جاتا، مگر اب ایسا کم ہوتا ہے الحمدللہ۔ اب یہ والے ابن سبیل ہمارے پاس کم ہے، لیکن مومن بہرحال ابھی ہمارے یہاں ایسے ہیں کہ انہوں نے قرضے لیے ہوئے تو پھر قرضے نہیں ادا ہو رہے ہیں یا نہیں کر سکے، لہذا اس طرف بھی ہم آپ توجہ رکھیں کہ واقعی اگر کوئی مومن مقروض ہے تو اس کے قرضے کو ادا کریں۔ لیکن یہ دین کی تعلیمات میں ہے، ہم بار بار کہتے ہیں کہ ان سب باتوں کی طرف ہماری توجہ کیوں نہیں جاتی ہے، ہم کیوں جو کسی کو کاپی کرنے میں لگے ہوئے ہیں،
استاد کو استاد کے ایک صلوات پڑھیے پر محمد اور آل ایک اور روایت سن لیجیے، گفتگو تمام کرتے ہیں۔ تو دوسری حدیث میں فرمایا کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کوئی شخص ماں باپ کی زندگی میں تو ان کے ساتھ نیکی کرتا رہتا مگر مرنے کے بعد نہ ان کا قرضہ ادا کرتا ہے اور نہ ان کے لیے مغفرت طلب کرتا ہے خدا سے، اسی سبب سے خدا اس کو ماں باپ کی طرف سے آگ کر دیتے۔ اس پر ہم پہلے بھی گفتگو کر چکے ہیں، شاید کسی مجلس میں یا جو وہ نماز جمعے کے خطبے میں بھی، کہ انسان ماں باپ کی نافرمانی کرنے کے بعد ماں باپ کی نافرمانی کرنے کے نتیجے میں ماں باپ کی زندگی میں بھی آگ ہو سکتا ہے، مرنے کے بعد بھی آگ ہو سکتا ہے۔ ایک بار جو ہے وہ ایک ماں کو اپنے بیٹے سے بہت اذیت ہوئی، ماں نے کہا کہ میں تجھے آگ کر دوں، نعوذ باللہ بیٹے نے ماں کو مار دیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ ماں کیا کرے؟ ویسے بھی ماں باپ بالکل آخر میں ماں باپ بیٹے سے راضی اور ناراض ہوتے ہیں اولاد سے، سب سے آخر میں، کیونکہ یہ رب مجازی ہیں، رب حقیقی کا مظہر ہوتے ہیں۔ خدا بھی سب سے آخر میں اپنے بندوں سے بالکل آخر میں ناراض ہوتا ہے، بہت مہربان۔ اسی طریقے سے ماں باپ بھی اپنی اولاد سے بالکل آخر میں جو ہے کیا ناراض ہوتے ہیں، جس کو کہتے ہیں جب انت ہو جاتی ہے یا عطا ہو جاتی ہے ہندی میں، جب بہت زیادہ مثلا ٹو مچ ہو جائے تب جو ہے کیا ہے ماں باپ ناراض ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھائی ہم تم سے اب راضی نہیں ہیں، جس کو کہتے ہیں آق والدین ہونا۔ آق والدین کے لیے روایت میں کہ ایسی اولاد کے جو آق والدین ہو جائے، جس کے ماں باپ یا دونوں میں سے کسی ایک نے آق کر دیا ہو، ناراض گئے ہوں، تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ پائے گا، جنت میں جانا تو چھوڑ دیں۔ دنیا میں بدترین شخص وہ ہے کہ جس کو اس کے ماں باپ جو ہے وہ کیا ہے اس سے راضی نہ رہے ہوں کہ ناراضی ہو چلے گئے۔ صاحب ایک تصور تو یہ ہے کہ آنکھ ہونے کا جب تک ماں باپ زندہ ہیں انہوں نے اپنی ناراضگی کا اظہار کر دیا کہ بھائی میں اپنے بیٹے سے ناراض ہوں، یا اس بیٹے سے یا اس بیٹی سے میں تکلیف ہوں، میں اس سے خوش نہیں ہوں، زیادہ میں ناراض ہوں۔ ایک تو یہ ہو گیا جو ہے وہ آنکھ ہونے کا مسئلہ۔ دوسرا کیا نہیں صاحب، زندگی میں تو ماں باپ کو خوش رکھا، مر گئے یا دونوں میں سے کوئی ایک، اب نہ ان کے قرضے کو ادا کر رہے ہیں، نہ ان کے لیے طلب مغفرت کر رہے ہیں، نہ ایصال ثواب کر رہے ہیں، نہ ان کے لیے کچھ اچھا عمل کر رہے ہیں۔ اما ابا اتنا سارا چھوڑ کے گئے تھے، ہے نا، یہ کیا ہے کہ ان سے کوئی مطلب ہی نہیں، اپنی دنیا میں مست ہے۔ باپ گیا تو گیا، ماں گئی تو گئی، اب مجھے نہ ایصال ثواب نہ طلب مغفرت ہے، نہ ان کی جو ہے وہ عبادات کا انجام دینا ہے، نہ ان کے روزے رکھنے ہیں، قضا نہ ان کی نمازیں پڑھنی ہے، نہ ان کی طرف سے حج کرنا، سب اللہ نے دیا ہے ان کو، یہ اپنی دنیا میں مست ہے۔ کہ اس صورت میں بھی ماں باپ مرنے کے بعد بھی اپنی اولاد کو قرض نہ ادا کرنے کی بنیاد پر، ان کے لیے طلب مغفرت نہ کرنے کی بنیاد پر بھی آگ کر سکتے ہیں۔ واضح ہے بات؟ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، امام فرماتے کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ زندگی میں تو کوئی شخص ماں باپ کی طرف سے آگ ہوتا ہے، مگر مرنے کے بعد وہ قرضہ ادا کرتا ہے، ان کے لیے استغفار پڑتا ہے، اسی سبب سے خدا اس کو ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے والوں میں بھی لکھ دیتا ہے۔ دوسرا پہلو بھی ہے، بس گفتگو تمام۔ ایک آدمی مثلا جو ہے وہ اس کے پاس شیطان سوار ہوا، اس نے نعوذ باللہ باپ کو اذیت دے دی، معاذ اللہ ماں کو پریشان کیا، ماں باپ اس دنیا سے ناراض چلے گئے، تھوڑا ہی بہت صحیح، آپ نے جا کے تعریف کیا، ارے صاحب آپ کے بیٹے کیا کہنا بڑا اچھا ہے، اما ابا نے منہ بنا لیا، ارے کیا تعریف کرتے ہو، گھر میں تو ٹھیک نہیں، باہر والوں کے لیے اچھا۔ ہمارے معاشرے میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو باہر بہت اچھے ہیں، گھر میں حساب کتاب کا صحیح، ماں باپ کے ساتھ، اولاد کے ساتھ، بیوی کے ساتھ ان کا برتاؤ بہت اچھا۔ ایک آدمی نے آ کے کہا صاحب کیا کہنا آپ کے بیٹے کا، بہت اچھا ہے، کیا لاجواب جو تربیت آپ نے کی ہے، بے مثال ہے آپ کا بیٹا، مگر ماں اور باپ اس وقت کیا بتائیں، ان کو بیٹے کی وہ مزدوری یاد آ رہی ہے، بیٹے کا وہ ظلم یاد آ رہا ہے، یا ماں کے دل میں بیٹے کا وہ جو ہے وہ کیا ہے ستانا یاد آ گیا، منہ بنا دیا، ناراض چلے گئے۔ بعد میں بیٹے کو اپنی غلطی کا احساس، مسئلہ ماں باپ مر گئے، غلطی کا احساس، اب وہ مسلسل طلب مغفرت کر رہا ہے خدا سے اپنے ماں باپ کے لیے، یا اپنے ماں کے لیے، اپنے باپ کے لیے، سب کو یہ ایصال ثواب کر رہا ہے، ان کے قرضے کو ادا کر رہا ہے، ان کے لیے مثلاً حج بھی کر رہا ہے نیابت میں، جتنے بھی نیک اعمال ہو سکتے ہیں کر رہا ہے، اپنی غلطی کا اعتراف کر رہا ہے، رو رہا ہے، گریہ کر رہا ہے، قبر پہ جا کے فاتحہ پڑھتا ہے،
ہے نا, جو کچھ ہو سکتا ہے باپ کے لیے ماں کے لیے کر رہا ہے. مثلا کہتے ہیں امام فرماتے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی کیا ہے, پھر ماں باپ راضی ہوتے ہیں. جیسے ناراض ہوتے ہیں مرنے کے بعد مثلا نہ کرنے کی بنیاد پر, ویسے اگر کرتا ہے آدمی تو مرنے کے بعد راضی بھی ہو جاتے ہیں اولاد سے. ماں باپ کا دل اولاد کے لیے بہت موم ہوتا ہے. عرض کیا کہ رب مجازی اس لیے کیا ہے, آخر تک کوشش کرتا ہے کہ بچوں کے حق میں برا بددعا نہیں کرتے ماں باپ. ٹھیک ہے, جانتے ہیں بہکا ہوا ہے, ان میں صحیح ہو جائے گا, وہ بھی جاتا ہے الحمدللہ. نہیں, یہ گفتگو جو ہے اپنے ہلانے کے لیے ہے. ماں باپ کا قرضہ کون اتار سکتا ہے؟ کوئی. اور ہم تو اکثر کہتے ہیں اپنے گھر والوں سے, دوستوں سے کہ ہم لوگوں کا دور تو پھر بھی ٹھیک ہے, اس کے بعد والا دور خراب. ہمارے والدین نے اپنے والدین کی کتنی اطاعت کی تھی, کیا حقیقت میں ہم لوگ اپنے والدین کو اتنی اطاعت کر سکے؟ نہیں نا. جبکہ اس زمانے میں اتنی سہولیات بھی نہیں تھی, فیسلٹیز بھی نہیں تھی, ہے نا. کیسے انہوں نے پرورش کر دی, اور ماشاءاللہ اس وقت اولاد بھی زیادہ ہوتی تھی. ابھی کل پتہ نہیں آپ لوگ کے ایریا میں لائٹ گئی تھی کہ ہمارے ایریا میں پورا ادھر لائٹ گئی, آپ کی طرف پورا چل نہیں گیا تھا نا. اب آپ سوچئے بچے کیسے بل بلا رہے تھے. اچھا, یہاں انورٹر والا بھی معاملہ نہیں ہے, یو پی ایس سی والا, کیا یو پی ایس والا, ہمارے یو پی میں تو بہت چلتا ہے کیونکہ وہاں لائٹ بہت جاتی ہے, انورٹر وہاں بہت رہتا ہے بیک اپ کے لیے. یہاں تو نہ زیادہ لائٹ جاتی ہے, تو ہوٹلوں میں بھی اندھیرا تھا کیونکہ زیادہ تر جو یہاں لائٹ جاتی نہیں عموماً تو, مگر 1 گھنٹے کے لیے گئی کل ملا کر کے تو کتنی پریشانی ہوگی. اور زیادہ نہیں, ہم لوگ کی طرف تو آگے نہیں چلتی. اچھا, بہرحال ایک رات مان لیجیے 2, 4, 6 گھنٹے 10 گھنٹے میں کیا عالم ہو گیا سب کا. آج کی جنریشن کا کیا عالم ہے سوچیے آپ. وہی رات کو ہماری بھابھی سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ ہم لوگ تو موم بتی اور جو لالٹین والے تھے, جب کروسین جلتا تھا, مٹی کا تیل کروسین جو ڈالا جاتا تھا, ہمارے یہاں شیشی بتی جو ڈبری کہی جاتی ہے, اس میں تیل ڈالا جاتا تھا, اس میں بتی ہوتی تھی کپڑے وپڑے کی وہ چلتی تھی. بعد لالٹین آئی, پھر جو ہے وہ لیمپ آیا, وہ بھی کروسین والا ہی لیمپ آیا. پیٹرومیکس آئی اس کے بعد, ہے نا. پھر اس کے بعد پھر ٹارچ وارچ آنے لگی, پھر جو ہے بلب آیا, پھر لائٹ آئی, وغیرہ وغیرہ سب. اور آج تو کیا کیا ہے نہیں معلوم, ہے نا. وہی رات بات ہو رہی تھی چھت پہ, بھابھی بات کر, سب بچے بھی لوگ لے سکتے تھے کہ ہم لوگ کے والدین نے کیسے گرمی میں ہاتھ کا پنکھا چلا چلا کر کے سب کی پرورش کر دی. اور اب جو ہے بچے کیا ہے, کسی کے ہے نہیں, کسی کا 1 ہے, کسی کا 2 ہے. پہلے 6, 6, 8, 8, 10, 12 ہوتے تھے بھیا, ہے نا. ہوتے تھے کہ نہیں ہوتے, کیسے پرورش ہو جاتی. اور سب پہلے والے مضبوط بھی ہوتے تھے. اب تو ذرا سا موسم بدلتا ہے, شام کو بارش ہو جائے, اگلے دن ہمارے بچے بیمار. ہوتا نہیں ہوتا ہے, اتنے نازک. پہلے ہر موسم میں ٹھیک ہے, ابھی تو بچے نہیں بالکل نازک ہیں, ذرا سا موسم بدلا تو بیمار. کیسے جو ہے وہ قرض ادا کیا جائے گا. تو پہلے تو پھر بھی ٹھیک تھا, لوگ اطاعت والدین میں زندگی بسر کر لے جاتے تھے. ان کی زحمات کا کچھ تو آدمی جو ہے وہ کیا ہے ریٹرن کر سکتا تھا, کرتا ہی تھا. اب تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. اب تو آپ اتنی فیسلٹی اپنے بچوں کو دے رہے ہیں, اس کے بعد بھی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ کا بچہ آپ کے ساتھ رہے گا یا نہیں رہے گا. زندگی کی دوڑ اتنی تیز ہے کہ گارنٹی نہیں کہ آپ کا بچہ جو ہے گریجویٹ کرنے کے بعد آپ کے پاس رہے گا نہیں. بڑھاپا ہمارا اور آپ کا عمران بھائی کیسے گزرے گا, کسی پر نہیں ہے نا. اتنا سخت ہے. جبکہ ہم نے اور آپ نے اپنے والدین کی اطاعت میں, اپنے دانش میں, اپنے علم میں تو کمی کوتاہی نہیں کی. یعنی یہ جو جنریشن ہے, تو اب وہ کیا ہے کہ ادھر سے ماں باپ کی طرف سے تو فیسلٹی بڑھتی جا رہی ہے, اولاد کی طرف سے اطاعت کم ہوتی جا رہی ہے. اچھا, ان کی بھی اپنی مجبوری ہے, یہ بھی ہے, ان کی بھی اپنی مجبوریاں ہے کہ نہیں ہے, ان کی بھی اپنی مجبوری ہے. وہ زندگی کے دوڑ میں نہیں جائیں گے آگے تو پیچھے رہ جائیں گے. اور کوئی باپ دنیا کے نہیں چاہتا کہ اس کا بیٹا جو ہے اس سے پیچھے رہے. بہت مشہور جملہ کہ دنیا میں باپ ہی وہ واحد ہستی ہے کہ جو اپنی اولاد کو اپنے سے آگے دیکھنا چاہتی ہے, اپنے سے اوپر دیکھنا چاہتی ہے. کوئی نہیں دیکھنا چاہتا. کمپٹیشن اتنا ہے. تو یا تو بھیا بچوں کو آگے دیکھ لیجیے,
یا تو اپنی خدمت کروا لیجیے، تو دو ہی آپشن ہم لوگوں کے پاس بچتا ہے۔ بہت ساری مشکلات ہیں۔ اللہ ہم سب کو اپنے والدین کے تئیں اطاعت گزار قرار دے، بالخصوص اپنے ائمہ کی طرف جو روحانی ہمارے والدین ہیں ان کی اطاعت کا واقعی پابند قرار دے، ہماری اولاد کو نیک اور صالح قرار دے، تاکہ وہ لوگ بھی اطاعت والدین کے مستحق قرار پا سکیں۔ دعا ہے امام سے کہ ہماری سوگواری ماتمداری امام حسین علیہ السلام کی پرسے داری جو 2 مہینے 8 دن ہم لوگوں نے انجام دی، پروردگار اپنی بارگاہ میں قبول فرمایا، اور ان عزاداریوں کو، سوگواریوں کو، ماتمداریوں کو، پرسداریوں کو ہمارے زمانے کے امام بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، پروردگار ہمارے امام کے دور میں تعظیم فرمائے، ہم سب کو مخلص آون انصار میں شمار فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم ولیک حجۃ الحسن صلواتک علیہ وعلی فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا ووارثا قائدا ودليلا حتى تسكنه أبدا وتغطيه فيها طويلا